الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی قصہ مختصر چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے
برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا ہم رہے یا نہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا سدا بادشاہی میرے رب دیے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ جو تم کو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شان کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سروران حامی بے کساں غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار قربان ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں عزیز ساتھیوں رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں دعا ہے خلاق عالم ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جیسا کہ پچھلے جمعہ کے اندر بھی ہم نے رازدار مصطفیٰ جانشین مصطفیٰ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کی تھی. آج بھی حضور کے سچے اور وفادار ساتھی کا ذکر خیر کریں گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے وہ دوست ہیں، حضور کے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے ہر لمحہ حضور کا ساتھ دیا. ہر وقت حضور کی خدمت میں صحبت ہوتی، جو وقت گزرتا حضور کی باتیں، حضور کی زیارت ہوتی رہتی، اور حضور سے حد درجے کی انتہا کی محبت کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسے مبارکہ مفہوم ہے، حرم شریف میں حضور بیٹھے ہوئے تھے کہ کافروں نے حضور کی ذات پر حملہ کیا، حضور کی ذات کو نقصان پہنچانا چاہا. حدیث کے الفاظ ہیں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کافروں نے میرے نبی کے اوپر یہ ظلم و ستم شروع کر دیا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں سوچا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، پارٹی زیادہ ہے، بندے زیادہ ہیں، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. لیکن قربان جائے سیدنا صدیق اکبر کی سوچ پر، آپ کے نظریے پر اور آپ کی محبت پر. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں وہاں پر جلدی پہنچا اور اپنے نبی کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے فرماتے میں اس طرح حضور کی طرف بڑھ رہا تھا، آگے اپنے دونوں بازو کیے ہوئے تھے اور حضور کی طرف بڑھتا جا رہا تھا. وہ جو کافر حضور کی ذات پر حملہ آور تھے، جب میں سرکار کی حفاظت کے طور پر وہاں پر کھڑا ہوا، اپنے بازو آگے کیے، انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور اتنا انہوں نے مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اتنا ظلم سیدنا صدیق اکبر کے اوپر کیا گیا کہ آپ کے جو سر کے بال تھے اگر اس کو پکڑتے تو وہ چمڑی سے جدا ہو جاتے تھے. اتنا ظلم سیدنا صدیق اکبر کے اوپر کیا گیا. اور بے ہوشی کے عالم میں جب آپ کی برادری کو لوگوں کو پتہ چلا تو وہ آئے، سیدنا صدیق اکبر کو اٹھایا اور گھر میں لے کر چلے گئے. اور جس طرح ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے کسی کو چوٹ لگتی تو ہم اسے ہلدی کوئی نہ کوئی اپنے طور پر ٹوٹکا آزماتے ہیں، ایسے ہی آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے کہ میرے لال کو، میرے بیٹے کو کب ہوش آتی ہے. ظاہری بات ہے اولاد کا دکھ والدین کبھی برداشت نہیں کر سکتے. ماں انتظار کر رہی تھی میرا بیٹا کب ہوش میں آتا ہے، کب بولے گا، مجھ سے بات کوئی کرے گا. ماں انتظار کر رہی ہے. جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہی نہیں عاشق اکبر کا مقام مل گیا، بہت بڑا امتحان آپ نے دیا کہ سیدنا صدیق اکبر کو جب ہوش آتی ہے، آنکھیں کھلتی ہیں اور آپ کی والدہ مائدہ فرماتی ہے بیٹا دودھ پی لو، بیٹا پانی پی لو، کچھ پی لو. تو سیدنا صدیق اکبر کے عشق پر، آپ کی محبت پر قربان گئے. سیدنا صدیق اکبر نے کہا جیسے ہی آنکھیں کھلتی ہے، جیسے ہی زبان حرکت کے اندر آتی ہے، آپ نے کہا اماں میں نہ دودھ پیوں گا نہ پانی پیوں گا، سب سے پہلے مجھے یہ بتایا جائے میرے نبی کا کیا حال ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام ٹھیک ہے، ان کی ذات کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا. آپ کی والدہ مائدہ تڑپ اٹھی، بیٹا کچھ کھا لو، کچھ پی لو. عرض کی اماں نہیں، ہم ایسے ہی اس نبی سے پیار نہیں کرتے، ہم اپنی جانیں کو قربان کر دیں گے لیکن نبی کی حرمت پر آج تک نہیں آنے دیں گے. حضور کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کی ختم نبوت کا معاملہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر نے پہلے دن سے سمجھ لیا اور یہ 10
مقام میں ہوگا سب سے پہلے اپنی آنکھوں سے میں اپنے نبی کے چہرے کی زیارت کروں گا، سب سے پہلے حضور کے چہرے کی زیارت ہوگی، باقی باتیں بعد میں ہوگی۔ میری یہ ایک جان کیا ہے، اگر خود کروڑو تیرے نام پہ سب کو وعدہ کروں، آقا کہا ایک صدیق اکبر کیا 1000 صدیق اکبر ہوں، حضور کی حرمت پر قربان ہو گئے، حضور کی ختم نبوت پر یہ پروانہ چل جائے۔ اب کی اماں میں سرکار کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ معاہدہ فرماتی ہے سیدنا فاروق اعظم کی جو ہمشیرہ تھی وہ بھی تشریف لے کر آئی۔ پھر ہم نے کیا کیا، پھر ہم نے سیدنا صدیق اکبر کو بتایا کہ حضور علیہ السلام ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا اماں میں نے تو تسلی نہیں ہوتی، اماں مجھے تسلی نہیں جب تک اپنی آنکھوں سے جا کر اس چہرے کی زیارت نہیں کر دیتا۔ اللہ اکبر، ذرا تصور کیجئے، ادھر سیدنا صدیق اکبر سہارا لے کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر، ادھر میرے نبی پاک علیہ السلام یوں لگ رہا ہے نگاہ نبوت بھی کسی کا انتظار کر، کیونکہ حضور کو ساری خبریں ہیں، حضور ہر ایک خبر سے واقف ہے، حضور بھی اپنے یار کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر سرکار کی کچہری سجی ہوئی ہے، سیدنا صدیق اکبر جاتے ہیں، میرے نبی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سمجھے نہیں، یارو وہ دربار ہے جہاں جبریل امین بھی آ کر سر کو چکا دیتے ہیں، کائنات جہاں کر چک جاتی ہے، وہ محمد عربی کی ذات جس کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ صدیق اکبر کی شان میں تھوڑی نہیں ہے۔ حضور اٹھ کر کھڑے ہو گئے، حضور نے استقبال کیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور نگاہ نبوت بھی اپنے جان کے چہرے کو بیٹھ رہی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اور میرے یار صدیق اکبر تیری طبیعت کیسی ہے؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں ختم نبوت کوئی عام سا مسئلہ ہے، حضور کی عزت کائنات میں سب سے بڑی عزت ہے، کائنات کے اندر سب سے نازک مسئلہ حضور کی ذات کا مسئلہ ہے، حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، حضور فرما رہے ہیں یار تیرا کیا حال ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہ حضور مجھے چھوڑیے، یہ بتائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حضور آپ بتائیے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دیوانے کی یہ کنڈیشن ہے، پھر بھی میرا پوچھ رہا ہے، پھر بھی میری طبیعت دریافت ہو رہی ہے، پھر ہم کہہ رہے ہیں حضور آپ بتائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو ذرا تصور کیجئے، آئے ہے جب حضور نے اپنے دیوانے کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جب میرے نبی نے اپنے یار کو اپنے سینے لگایا ہوگا۔ اور سیدنا صدیق اکبر کہتے ہوں گے جب حضور نے اپنے یار کو اپنے سینے سے لگایا تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہوں گے عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا۔ اور دیوانوں دیکھو آج محمد عربی نے مجھے اپنے سینے لگا لیا، وہ سینہ جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، علم نشرح لک صدرک، اللہ جس سینے کی قسمیں کھاتا ہے وہ سینہ آج سیدنا صدیق اکبر کے سینے سے لگا ہوا، وہ سیدنا صدیق اکبر کا سینہ پھر کوئی عام سینہ نہیں رہا، جو سینہ اس سینے سے ٹچ ہو گیا جہاں قرآن کا نزول ہوتا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کا سینہ میرے آقا کا مدینہ بن گیا۔ بولیے سارے یا رسول اللہ زندہ باد، ہاتھ اٹھا کر زندہ باد۔ دنیا کے لوگ نعرے مارتے ہیں، لیکن نعرہ لگتا ہے بندے طرح لگے نا، ایک بھی گل ہوئی ایڈی بڑی ہستی کا نعرہ ہوگا تو پھر بھی ساری کچھا چاہتا ہو، اور دنیا کے لوگ نعرے مارتے ہیں، لوگ انہوں نے کچھ جھوٹے نعرے مارتے ہیں، وہ نعرے مارو نبی نے اللہ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے اس سینے کا کمال کیا تھا جو سینہ محمد عربی کے سینے سے ٹچ ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے تھے رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اللہ رب العزت کی عزت اور جلال کی قسم،
اعمال ہوتا تو یاروں سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں نے سب کے احسان پورے کر دیے لیکن صدیق اکبر کے میرے اوپر اتنے احسان ہیں اس احسانوں کا بدلہ میرا رب پورا فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی ذات جلال میں ہوگی، اللہ کی ذات غصے میں ہوگی اور ہر بندہ کام رہا ہوگا جب اللہ کی ذات جلال میں آج تو ہمارا یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے اور فکر بھی نہیں آتی کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی ذات جب جلال میں ہوگی وہ غصے میں ہوگی، ہر بندہ ایسے کام رہا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کا غصہ پتہ کیسے ٹھنڈا ہوگا، آئے آئے۔ حضور فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی جو اعمال نامے کی فرمایا جو ہوگی نا فائل، جب صدیق اکبر کا اعمال نامہ اللہ کی ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر کا۔ سیدنا صدیق اکبر کی شان یہ ہے اللہ اکبر کہ اللہ کی ذات کا غصہ بھی سیدنا صدیق اکبر کی ذات کی وجہ سے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور سیدنا صدیق اکبر اللہ اکبر حضور سے کس قدر محبت، حضور علیہ السلام نے کتنی محبت سے فرمایا میرے یار صدیق آج کل ذکر کریے 2 نمبر 3 نمبر پیرا نے ساڈا بیڑا غرق کر دیتا ہے، سیدھی بات ہے، کدھر بری لگتی کیونکہ حقیقت بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اور جو قرآن میں آ گیا وہ حق ہے، جو میرے نبی فرما گئے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اب کیا ہے 3-4 انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے 4.5 ماشے کی ایک انگوٹھی ہو، نہ کہ چاہے بڑا بھی ہو کوئی بات نہیں لیکن ایک نہ ہو، اور 4.5 ماشے سے چاندی کی انگوٹھی۔ ہمارے کیا کوئی گنا کے پائی پھرتا، کوئی اتنے پائی پھرتا، کوئی اتنے پائی پھرتا، عجیب سا موت بناؤ۔ اور میں کہا دھاگا کس نے پائی کہتا ہے دادا صاحب دا، میں کہا دادا صاحب تو تینوں دھاگا تو رب کے تینوں مسلح نہیں لبیا، اوتے مسلح بھی بگڑے نے، جے تینوں دھاگا تے کڑا تے منڈلیاں تے بڑا کچھ لب گیا تو دادا صاحب نے تینوں تصویر نہیں لبی۔ دادا صاحب نے یہ نہیں کہا تھا ہمارے نام کے دھاگے باندھنا، دادا صاحب نے یہ نہیں کہا تھا ہمارے نام کے وہ کڑے پہن لینا۔ دادا صاحب تو وہ تھے، لوگوں نے کہا کہ قبلے کی وہ سمت ہے ٹھیک نہیں ہے، آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے۔ اور دادا صاحب تو یہ تھے کہا کہ تم دیکھنا چاہتے ہیں آ جاؤ ہمارے پیچھے آ کر نماز پڑھو۔ جب نماز ادا کی گئی فرمایا سامنے دیکھو، اور میرے دادا تو وہ تھے جنہوں نے لاہور میں بیٹھ کر خانہ کعبے کی زیارت کروا دی۔ یہ ہے دادا صاحب، لوگوں نے کوئی مطلب لے لیا اور لوٹیاں کوئی چیزیں باپے کی پگڑی کی وجہ دادا دی نہ رہے۔ اور سمجھو اللہ والوں کی باتیں، یہ تھی اصل بات کہ سیدنا صدیق اکبر کو حضور نے فرمایا صدیق یہ انگوٹھی لے لو، میں نے بات چلائی تھی انگوٹھی کیا ہونی چاہیے، فرمایا کہ یہ ناک کے اوپر صرف تم نے یہ لکھوا کر لینا لا الہ، بولیے لا الہ۔ ساری قوم کرکٹ میں لے لیا، کرکٹ کا ہر بڑا فلان تری فلان، لیکن اپنی جو اصل چیزوں کو ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ اب حضور کی یہ حدیث بڑا مشہور واقعہ ہے، حضور نے فرمایا صدیق جاؤ اس کے اوپر لکھوا کر لاؤ لا الہ، کوشش تھوڑا تھوڑا بولے ہو، بولو بعد میں بھی بولو اور میرے بھی بولو، کیا لکھوا کر لاؤ جنہوں نے بولیا تھوڑے پاس سے 70,000 زبانہ والا پرندہ بھی بول رہا پیا، بولے سارے بولو کیا لا الہ۔ وہ لمبی حدیث ہے، میں نے آپ کو پہلے 2 محفل میں سنائی تھی، لا الہ 70,000 زبانوں والا پرندہ بھی اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے جو پڑھتا ہے لا الہ۔ اب سیدنا صدیق اکبر سونار کے پاس گئے کہ اس کے اوپر لکھ دے لا الہ الا اللہ، اور دل میں سوچا یار وہ اور لوگ ہیں جو صرف اللہ کا ہی ذکر کرتے ہیں، صدیق اکبر کی سوچ یہ ہے۔ اور میں یہ بات ہمیشہ پلڑے باندھ لینا، صحابہ کرام کی سوچ نیرو مائنڈڈ نہیں، انگریزی جو نیرو مائنڈڈ کیا ہے کہ چھوٹی سی سوچ نہیں۔ جب حضور کی عزت کی بات آتی ہے، حضور کی ختم نبوت کی بات آتی ہے، حضور کی عظمت کی بات آتی ہے، پھر صحابہ کے دماغ سینے براڈ مائنڈڈ کھلی سوچیں ہوتی تھی، وہ ہر چیز کو
کر دیتے تھے، لیکن حضور کی عزت پر کسی نے کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ دل میں سوچا یار میں کون ہوں جو اللہ کے نام سے نبی کا نام لینا کر دوں؟ صدیق یار کیا بات ہوئی؟ ساتھ لکھوا لے محمد الرسول اللہ۔ ابھی گہرائی میں سوچے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہمیں زبان کا ہم نے صرف زبان سے پڑھی ہے، دل سے پڑھا نہیں تھی، دل سے ہے کیا؟ اس کلمے پر گہرائی میں جائے، اللہ کا نام ہے ساتھ ہی محمد کا نام ہے، حالانکہ جو محبوب ہوتا ہے اس کا نام پہلے آتا ہے۔ یہ گہرائی اور معرفت کی بات ہے کہ پہلے محبوب کا نام لیا جاتا ہے، پھر اپنا نام لیا جاتا ہے۔ مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے اپنا نام رکھا، پھر محبوب کا نام رکھا۔ اللہ نے فرمایا مجھے پتا ہے کچھ چھوٹی سوچ کے لوگ بھی آ جائیں گے جو میرے محبوب کی عزت پر حملے کریں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں جب وہ میرا نام لیں گے، زبان کو ستھرا کریں گے، وہ پہلے جب زبان کو ستھرا کر کے میرا نام لیں گے، جب ان کی زبان ستھری ہو جائے گی پہلے میرا نام لیں گے پھر میرے محبوب کا نام لیں گے۔ میں یہ گوارا ہی نہیں کرتا کوئی چھوٹی سوچ والا کوئی گندی زبان کے ساتھ میرے محبوب کا نام لے۔ میں یہ چاہتا ہوں کم از کم میرا نام لیتے ہوئے وہ اپنی زبان کو ستھرا کر لے گا۔ جب اس کی زبان ستھری ہو جائے گی پھر وہ میرا بھی ذکر کرے گا، وہ بھی قبول ہوگا، پھر میرے محبوب کا ذکر کرے گا، وہ بھی قبول ہوگا۔ اب صدیق اکبر کہا بھائی اس کے اوپر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ میں شان کرتا جلدی جلدی میں سیدنا صدیق اکبر وہ انگوٹھی لے کر سرکار کی بارگاہ میں گل میں چور ہے، گل بد گئی ہے، گل بڑی دور پہنچ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارا لا الہ الا اللہ۔ اب جب انگوٹھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی، اس انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا، میں پنجابی میں اور سمپل بات بتا رہا ہوں کہ جب وہ انگوٹھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی، اس انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور صدیق اکبر کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ حضرت شرمان نے بھی کہا کہ بولے سبحان اللہ۔ اللہ کے نام میں تو نہیں، گناہوں سے شرمانا چاہیے، اللہ کے ذکر سے کبھی شرمانا نہیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا صدیق اکبر ادھر آ جاؤ۔ یہ کیا کیا ہے؟ میں نے ایک نام کا کہا تھا تو آپ نے 3 نام لکھوا دیے۔ ہاتھ باندھ کے حضور کیا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا دیکھ اس کے اوپر 3 نام لکھے ہوئے ہیں۔ حضور میں نے تو 2 نام لکھوائے تھے، تیسرے کا مجھے بھی تیسرے کا مینوں بھی نہیں پتا، تیسرا مینوں بھی نہیں پتا۔ حضور تیسرا نام کتھوں آ گیا ہے؟ ادھر سے جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، عرض کرتے حضور سلام ہو۔ حضور کی بارگاہ میں آ کر کرتے حضور معاملہ کچھ یوں ہے، جب صدیق اکبر سرار کے پاس گئے تھے آپ نے کہا تھا لکھوانا ہے لا الہ الا اللہ، تو صدیق اکبر نے سوچا میں محبوب کا نام بھی ساتھ لکھواؤں گا۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب جو صدیق تجھ سے اتنا پیار کرتا ہے میرے نام سے تیرے نام کو جدا نہیں کیا۔ میں رب اکبر ہو کر اعلان کر رہا ہوں، میں رب اکبر ہو کر آج کے اکبر کا نام ساتھ لکھ دیا ہے۔ فرمایا اللہ کی طرف سے صدیق اکبر کا نام ساتھ لکھ دیا گیا۔ یہ شان ہے خدمت کاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت مزے کی بات ہے نا، بالکل یہی بات کہ سیدنا صدیق آج پتہ نہیں کہ کتنی ہو گئی ہے، اور یہ کسی اور طرف لے جنا بات دین کے اندر ہی ہے۔ دین میں رہیں گے سب کچھ ملے گا، دور دین سے دور جائیں گے جو تیرے در سے دور جاتے ہیں وہ بھی خالی ہوتے ہیں، کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ، اور آج بھی واپس آ گئے۔ بابا جی کہتے تھے آ جاؤ، اور آگے جانے سے کچھ نہیں ملے گا، ہمیں وہ 15 صدیاں پیچھے جانا ہوگا، حضور کے قدموں سے وابستہ ہونا ہوگا، سرکار سے وفا کرنی ہوگی، پھر ہر طرف برکتیں برکتیں ہوں گی۔ سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے نا، ایک چھوٹی سی بچی آ گئی، توجہ سے آج تھوڑی سی سیٹ اوپر کیا جاتی ہے، نمبر بھی بدل جاتا ہے، پروٹوکول بھی بدل جاتا ہے، غریب سے آنکھ ملانے کا ٹائم نہیں، غریب کی بات نہیں سنتا، سلام لینا دو دور کی بات، غریب کی کار اٹینڈ نہیں کی جاتی۔ لیکن ہمارا دین کیا بتاتا ہے؟ ایک بچی صدیق اکبر کے پاس آ گئی، کہنے لگی حضرت میں ایک شکایت لے کر آئی ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ کہا کہ بیٹا کیا شکایت ہے؟ کہا
آپ خلیفہ بن گئے ہیں، آپ کی مصروفیت بڑھ گئی ہے، اب ہماری بات کون سنے گا، آپ کی تو ٹورے ہی بدل گئی ہے۔ آئے ہائے، صدیق اکبر نے کہا بیٹا تو کیا کہنا چاہتی، سنیے توجہ کے ساتھ، کیا ہوتی ہے حاکم میں وقت کی ضرورت اور حاکم کو کیسا ہونا چاہیے؟ صدیق اکبر نے کہا بیٹا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا حضرت جب آپ خلیفہ نہیں تھے آپ ہمارے گھر آتے تھے، بکری کے دودھ چو کے ہمیں دیتے تھے، اب کون آئے گا ہمارے گھر میں، کون ہماری سیوا کرے گا، کون اتنا وقت دے گا؟ صدیق اکبر نے کہا پھر کیا ہوا، اگر میں خلیفہ بن گیا ہوں تو پھر کیا ہوا، میں تب بھی اللہ سے اتنا ہی ڈرتا تھا، آج بھی اتنا ہی ڈرتا ہوں بیٹا، پریشانی ہونا، صدیق اکبر آج بھی ویسے ہی خدمت کرے گا۔ اور جو میں نے بات کی تھی نا امیروں کی باتیں ہو، غریب کی تنخواہ امیر کی تنخواہ، کہا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تھے نا، یہ بات دل میں لکھ لینا، دین کیا کہتا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا ہماری تنخواہ ایک عام مزدور کے برابر ہونی چاہیے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ خلیفہ وقت ہیں، وقت کے امیر ہیں، آپ کا کہنا چولہا کیسے چلے گا اگر مزدوری کے برابر آپ کی تنخواہ مقرر کر دی گئی؟ صدیق اکبر کا جملہ سنیں، یہ حکمران کاش یہ باتیں پڑھے، اس کی طرف آئیں، سمجھے کہ غریب کی غربت کو کتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ صدیق اکبر نے پتہ کیا کہا اگر ایک مزدور کا چولہا چل سکتا ہے تو صدیق اکبر کا چولہا بھی چل سکتا ہے۔ کاش وہ سمجھے، کہا کہ اگر ایک مزدور بیچارہ مزدوری کر کے گھر کا چولہا گرم رکھ سکتا ہے تو صدیق اکبر کا چولہا بھی چل سکتا ہے۔ کہا نہیں حضرت آپ کا گزارا نہیں ہوگا۔ فرمایا اگر صدیق اکبر کا گزارا نہیں ہوتا پھر ہم مزدور کی مزدوری بھی بڑھا دیں گے۔ یہ تھے ہمارے عمدہ، اللہ کریم کی بات کا التجا ہے اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، وہ دین کی طرف آئیں، اللہ ہمیں عزتوں سے نوازے۔